اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پاک زندگی میں اپنے وجود سے انسانیت کو وقار عطا فرمایا. یعنی آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر ہم سامنے رکھیں، سرکار کی ساری زندگی، سیرت طیبہ، اس کو سامنے رکھیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار کے وجود سے کیا پیغام ملا، سرکار نے زندگی گزاری، اس سے ہمیں کیا سبق ملا. تو سرکار کے وجود سے ہزاروں پیغام ملے. جو ہزاروں پیغام دنیا کو ملے، ان میں ایک پہلا اور واضح پیغام وہ ہے سیرت نبوی کا پیغام. وہ انسانیت کی تکریم ہے، انسانیت کا وقار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے زندگی گزاری کہ سرکار کے وجود سے انسانیت کو عزت ملی، حضور پاک کے وجود سے انسانیت کو احترام ملا، بندے کو بندہ ہونے کے ناطے کائنات میں عزت ملی. اس کا سبب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے. سرکار کی سیرت طیبہ کی روشنی میں انسانیت کو وقار ملا، عزت ملی، احترام ملا، تکریم ملی. اس کے کئی پہلو ہیں. پہلی بات تو جو تمہید کے طور پہ ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان سے اختلاف رائے ہونا یا اختلاف رائے کی حد ہے جنگ ہو جانا. کسی سے اختلاف ہوا رائے میں، رائے کا اختلاف بڑا، جنگ تک، لڑائی تک نوبت چلی گئی. تو اختلاف اور چیز ہے اور احترام اور چیز ہے. یعنی یہ بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے، جہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود سے، سرکار کی سیرت طیبہ سے انسانیت کو احترام ملا. تو کئی پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ کسی انسان سے اختلاف رائے ہونا، حالت جنگ میں ہونا، دشمنی ہونا اور چیز ہے، اور انسانیت کی تکریم، انسانیت کا احترام یہ اور چیز ہے. انسانیت کے احترام، تکریم انسانیت، احترام انسانیت، اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ہو یا جنگ ہو، ہر صورت میں اخلاقیات کے دائروں کے اندر رہا جائے. یہ انسانیت ہے. انسانیت کا احترام کرنا ہے، بندے کا احترام کرنا ہے. تو بندے کا احترام کیسے کریں؟ بندے کا احترام ایسے کریں کہ جو انسانی قدریں ہیں، ایک جو اسلامی قدریں ہیں، دو جو اخلاقی قدریں ہیں، تین لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ہر صورت میں ان اسلامی اخلاقی اقدار کے اندر رہ کے اختلاف کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کا بھی احترام ہے. اگر ہم انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے. تو انسان کا انسان ہونے کے ناطے احترام کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا. اب ایک اور طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی تعلق کا احترام کرنا. انسانیت کا احترام بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. ایک ہے کسی تعلق کا احترام کرنا، ایک ہوتا ہے انسان کا احترام کرنا. مثال بڑی سادہ ہے. آپ ایک آفس میں گئے، افسر تشریف فرما ہے، آپ گئے، اس نے پوچھا بھی نہیں، سلام کیا، جواب بھی نہیں دیا، بٹھایا بھی نہیں، مسئلہ نہیں پوچھا. آپ نے پرچی جیب سے نکالی، کوئی رکا نکالا سفارشی، اس کو دیا، اس نے رکا پڑھا، اچھا فلاں نے بھیجا ہے، آپ فلاں ہیں، تشریف رکھیں. اب اس کا رویہ یکدم بدل گیا. تشریف بھی رکھیں، چائے بھی منگوائی، حال بھی پوچھا، مسئلہ بھی پوچھا، اس کا مسئلہ حل بھی کر دیا. بندہ کہے کہ دیکھو یہ بندہ انسان کا کتنا احترام کرتا ہے. بزرگ کہتے ہیں وہ اس نے جو احترام کیا یہ انسان کا نہیں کیا، تعلق کا احترام کیا. ہم اپنی زندگی میں تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، تعلقات کا، نسبتوں کا،
اس کا احترام تو ہم کرتے ہیں، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، یہ محسن ہے، یہ فلاں ہے، تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلقات سے بڑھ کر بندے کا احترام بندہ ہونے کے ناطے سکھایا۔ انسان کا احترام کرنا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے ہمیں انسانوں کا احترام کرنا سکھایا۔ اس کی 5 پہلو جو ہم اپنی گفتگو میں بیان کریں گے، اور ان میں سے یوں سمجھے میں کوشش کروں گا جو ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے اس میں 2 پہلو آج بیان ہو جائیں تیزی کے ساتھ، 3 پہلو اگلے پہ، گفتگو کو آسان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ بندے کا احترام بندہ ہونے کے ناطے کیا جائے، انسان کا احترام کیا جائے، اور انسان کا احترام انسان ہونے کے ناطے کیا جائے۔ اس کے سیرت طیبہ کو دیکھیں، کئی پہلو ہیں جن پہلوؤں سے حضور پاک نے ہمیں انسانوں کا احترام سکھایا۔ اس میں سے 5 پہلو ہم ڈسکس کریں گے، میں 5 بیان کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں ہو کہ مضمون کہاں تک لے کے جانا ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو سرکار نے سکھایا بندے کا احترام بندہ ہونے کے ناطے کیا جائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اختلاف جس سے ہو جائے، اختلاف وہ انسانی احترام میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضور پاک نے سکھایا، جتنی گفتگو ہے عنوان ہے حضور کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہے، تو سرکار نے سکھایا بندے کا احترام کیا جائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اختلاف بھی ہو جائے تو اختلاف کے باوجود جو اس بندے کا احترام بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے، اس احترام میں یہ اختلاف رکاوٹ نہ بنے، اور اختلاف میں بھی احترام لازم ہے۔ دوسرا پہلو جس پہ بات کریں گے وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کی روشنی میں بندوں کو سکھایا کہ جو طبقاتی تقسیم ہے چھوٹا بڑا، اس کے بت حضور پاک نے اپنے وجود سے سیرت طیبہ کی روشنی میں پاش کیے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے۔ فرمایا نہیں، افضل فقط وہ ہے کہ جس کا تقوی بڑا ہے۔ کوئی بڑا، کوئی ٹبل، کوئی برادری، کوئی وجود، کوئی بڑا نہیں، بڑا وہ ہے جو اللہ کا جتنا زیادہ فرما بردار ہے۔ تیسرا پہلو، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی عزت سکھائی، تو عزت کرنے کا مطلب یہ ہے اس بندے کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ یہ تیسرا پہلو ہے، اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ سیکھنے والی ہے۔ دوسروں کے مذہبی اسلامی جو اس کا دھرم ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا مذہب ہے، اس کا بھی کوئی مذہب ہے نا، کوئی اس کی بھی تو منتا ہے۔ تو انسان ہونے کا مطلب یہ ہے آپ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے جذبات کا بھی احترام کریں، اس کی وابستگی کا بھی احترام کریں۔ قرآن کریم نے منع کیا نا کہ کافروں کے مشرکوں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، پھر تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ اس پہ تفصیل سے کلام کریں گے۔ دوسروں کے مذہبی اگر آپ انسان کا احترام کرتے ہیں کسی کا، تو اس کے جذبات کا بھی احترام کریں، مذہبی جذبات کا۔ آپ کا عقیدہ کوئی اور ہوگا، آپ کا تعلق کہیں اور ہوگا، آپ کی عقیدت کہیں اور ہوگی، اس کی عقیدت کہیں اور ہوگی، تو اس کی جہاں عقیدت ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہ حضور پاک نے سکھایا، کئی واقعات اس پر انشاءاللہ۔ اور پانچواں پہلو ہے کہ بندے کا احترام کرتے ہیں تو پھر اس کو اذیت نہ دی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور اس کو قتل نہ کیا جائے۔ 5 پہلو، پہلے 2 پہ کلام کرتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا احترام بندہ ہونے کے ناطے کیا جائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بندے سے اختلاف بھی ہو جائے تو اختلاف اس کی عزت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اختلاف کی بڑی حدیں ہیں، اختلاف کی بڑی حدیں ہیں۔ مثلا سب سے بڑا اختلاف کسی سے کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اختلاف اعتقادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف۔ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، کوئی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا، کوئی ہوگا
جو خدا دو مانتا ہوگا، جو تین کوئی 100 مانتا ہوگا، عقیدے کا اختلاف، عمل کا اختلاف، رائے کا اختلاف، تو اختلاف کے تو کئی پہلو ہیں نا۔ حضور پاک نے یہ سکھایا کہ اختلاف میں احترام کو لازم پکڑا جائے۔ اب اس کی بڑی خوبصورت مثالیں حضور پاک کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرا تعلق والا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا احبا ہے، یہ تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، اس کا احترام تو میں کروں گا، لیکن جس سے میرا اختلاف ہے، جس سے میری دشمنی ہے، میں اس کا احترام کیوں کروں؟ ایک رائے بنتی ہے کہ جس کا تعلق ہے میرے ساتھ، جو مجھے عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا، جو میرا حیا کرتا ہے میں اس کا حیا کروں گا، جو میرا احترام کرتا ہے میں اس کا احترام کروں گا، لیکن جو میرا دشمن ہے میں اس کا احترام کیوں کروں؟ حضور پاک کی سیرت طیبہ کی طرف لوٹ جائیں، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ ہم محتاج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ حضور پاک کی بارگاہ سے اذن نہ ملے، کوئی روڈ میپ نہ ملے۔ حضور پاک کی بارگاہ کی طرف لوٹے، ہمیں پہلی چیز ملی کہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور ہیں یہودی، اور ان کی سازشی ذہنیت کی وجہ سے ہر موقع پر اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ یہ آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یہودی دشمن ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورۃ المائدہ 82 آیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ یقیناً یہودیوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو الذین اشرکوا، جو شرک کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ یہودیوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے۔ وہی ہوا، سب سے بڑا دشمن پایا۔ یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں، مشرک سب سے بڑے دشمن ہیں، ان دونوں میں یہودی بڑا دشمن ہے۔ یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، سرکار کی سیرت طیبہ سے بھی یہی اخذ ہوتا ہے۔ اب آئیں، ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہمارے یہودیوں کے ساتھ جو اختلافات ہے، جو مخاصمت ہے، اہل علم کے پیش نظر ہے، اس کے باوجود یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، یوں سمجھ لیں، یہودیوں کے ساتھ کیا رویہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے بھئی ہم انسان کا احترام کیوں کریں، بندے کا احترام کیسے کریں۔ ہمارا تو اختلاف ہے اس کے ساتھ، ہمارا تو جھگڑا ہے اس کے ساتھ، ہماری تو دشمنی ہے اس کے ساتھ، بھائی جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کا احترام تو کریں گے، جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کا احترام کیوں کریں۔ حضور پاک کی سیرت بتاتی ہے کہ جس سے اختلاف ہے وہ بھی انسان تو ہے نا، تو اس کا جتنا انسان ہونے کے ناطے احترام بنتا ہے وہ آپ اس کا کریں گے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ سیرت طیبہ سے۔ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ راوی ہیں، اور یہ واقعہ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی بھی لے کے آئے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں ہم قادسیہ ایک شہر کے اندر بیٹھے تھے۔ کون کون تھے؟ سہل بن حنیف تھے اور قیس بن سعد، دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب سے جنازہ گزرا، کوئی جنازہ گزرا، یہ دونوں صحابہ جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو انہیں کسی بندے نے ایسے کان میں کہا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ جس کا آپ جنازہ دیکھا نا آپ نے تو آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اب یہ دو صحابہ ہیں، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، انہوں نے اپنے اس عمل پر ایک حدیث کوڈ کر دی۔ ہم جو کھڑے ہوئے جنازے کو دیکھ کے کیوں کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، پیارے آقا بھی تشریف فرما تھے، ایک جنازہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ہمارے قریب سے گزرا۔ جب وہ جنازہ گزرا، اب صحابی اپنا واقعہ پہلے ہوا، کھڑے ہو گئے تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ ہی نہیں ہے، کافر ہے،
آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے پاس ہم بیٹھے تھے، تب بھی ایسے ہی ہوا، ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو گئے، جنازہ ہے۔ جب سرکار کھڑے ہو گئے تو کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک میں بھی عرض کیا کہ سرکار یہودی ہے جس کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، یہ یہودی کا جنازہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیست نفسا، یہ بخاری شریف، الیست نفسا، یہودی تو ہے، کیا ایک نفس نہیں، ایک جان نہیں، انسان نہیں؟ میں جو کھڑا ہوا ہوں اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا، میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا، کافر ہے یا مسلمان ہے، انسان تو ہے۔ یہ واقعہ کوڈ کیا صحابہ کرام نے کہ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے انسان کا احترام کرتے ہوئے، وہ مسلمان ہے یا کافر، قطع نظر اس سے۔ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ عقیدہ اپنا ساتھ لے گیا، اپنی عقیدت ساتھ لے گیا، اب وہ اپنی منزل کو پہنچا، لیکن آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہو اس کے جانے کے بعد کہ آپ اسے اب دشمنی نہیں کریں گے، بلکہ حدیث پاک کے اندر، ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمان ذیشان موجود ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مصابیہم، اپنے موتا کا محاسن بیان کرو، مرنے والوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، وکفوا عن مصابیہم، اور ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، ان کی عیبوں پہ پردے ڈالو۔ حضور پاک کا فرمان ہے، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ گزر گیا، اب حضور پاک کا انداز اور رویہ اس کے لیے یہ تھا، بے شک دشمن ہے لیکن سرکار نے اس کا احترام کیا، اور اس سے اگلی بات بھی سکھائی، یہ میں تیزی کے ساتھ عرض کر دوں، وہ یہ کہ سرکار میدان جنگ تھا نا، میدان جنگ میں ایک عورت کی لاش دیکھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عورت کی لاش دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو لڑائی نہیں کر رہی تھی، اسے کیوں مار دیا؟ یعنی کوئی کافر عورت جنگ میں آئی، لڑائی نہیں کر رہی تھی، حضور پاک نے بتا دیا نا لڑائی نہیں کر رہی تھی، تو ڈن ہو گیا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ ویسے غیر مسلم عورت تھی، جنگ میں آ گئی، لڑنے کے لیے نہیں آئی۔ حضور پاک نے فرمایا اسے کیوں مار دیا؟ یہ تو لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ مطلب اگر کافروں کی عورت لڑنے کے لیے نہ آئے تو اسے فقط کافر سمجھ کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ نہ کسی عورت کو قتل کرو نہ کسی مزدور کو، حالت جنگ ہے، ایک بندہ مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کافر، مسلمانوں کے علاقے میں مزدوری کرنے کے لیے آ گیا، تو مزدوری کرنے کے لیے آ گیا ہے تو اب کافر سمجھ کے اس کو قتل نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کا احترام کرو، اسے اس کی زندگی جینے دو۔ پھر اگلی حدیث پاک میں فرمایا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے دشمن کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا، دشمن کو مارنا ہے اسے آزاد کرو تاکہ وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑے، بھاگ سکتا ہے بچ سکتا ہے تو بچے، یہ اس کا انسان ہونے کے ناطے حق ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے دشمنی تھی، جن سے جنگ تھی، جن سے اختلاف تھا، ان لوگوں کا بھی اتنا احترام کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا جو جنگ کے لیے نہیں آتی، ان کے لوگ جو مزدوری کرنے آتے ہیں لڑنے نہیں آتے ان کو قتل کرنے سے منع کیا، ان کے بابا جی اگر آ گئے کہیں جنگ کے لیے نہیں آئے تو ان کو چھوڑ دو، ان کے بچے آ گئے تو ان کو چھوڑ دو، ان کو باندھ کے نہ مارو۔ اور اگلی بات، دو باتیں، اگر کسی کو قتل کر دیا، کافر تھا نا، جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے آیا تو ظاہر ہے مسلمان جہاد میں ہے، اس نے قتل کرنا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اچھا کیا، لیکن اگلا دو آرڈر اور آ گئے، اور وہ ہے تو انسان نا، دشمن تھا، مقابلے میں آیا، آپ نے اسے قتل کر دیا، ہو گیا، اب قتل کر دیا تو اب اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ پہلے دور میں جب قتل کرتے تھے نا تو اس کے غصہ نہیں نا ٹھنڈا ہوتا تو پھر اس کی اعضاء کاٹ دیتے تھے، غصے سے کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، اس کے بازو کاٹ دیے، اعضاء کاٹ دیے۔ حضور پاک نے فرمایا قتل ہو گیا دشمن، اب انسان ہونے کے ناطے اس کا احترام یہ ہے کہ اب اس کے اعضاء نہ کاٹو۔ اگلی بات
فرمایا وہ دشمن ہونے کے ناطے اس کا احترام یہ ہے کہ اب اس کو جلاؤ نہ، جزاک اللہ، اب اس کو جلاؤ نہ، یعنی ہے کافر، ہے دشمن دین، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، سرکار کی موجودگی میں آیا، جنگ کرتا ہوا سامنے آ گیا، قتل کر دیا، ختم، دشمنی اس کی زندگی تک تھی، ختم ہو گئی۔ اب تم نہ تو اس کو مسلح کرو، اعضاء نہ کاٹو، نہ اس کو جلاؤ، لاشوں کو آگ نہ لگاؤ۔ یہ سارا کچھ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دشمن کا احترام لازم ہے، جتنا انسان ہونے کے ناطے اس کا احترام بنتا ہے۔ جو انسانی اقدار ہمیں جو کچھ سکھاتے ہیں، جو نبوی طریقہ جو ہمیں سکھاتا ہے، جو انسانی اقدار ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، جو مستفوی اقدار ہیں، ہمیں وہ سکھاتی ہیں کہ ایک بندے کا احترام ہے، جتنا احترام اس کا بنتا ہے، اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ ہم تو سگے بھائی سے بات نہیں کرتے، اب یہ میں نے کافروں کے واقعات سنائے، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، سرکار کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ بھائی جان حاضر ہے، مگر سرکار کی سنت اور طریقے پہ عمل کرنا وہ اس سے آسان نہیں کہ تو جان دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دشمن کے لیے بھی جنازے کو دے کے کھڑے ہوتے ہیں، دشمن کے لیے بھی فرمایا کہ اس کی عورتوں کو، مزدوروں کو، بزرگوں کو، بچوں کو نہ مارو، دشمن کے لیے بھی فرمایا مار دیا تو مسلح نہ کرو، اعضاء نہ کاٹو، مار دیا تو لاش نہ جلاؤ۔ اگر دشمن کا اتنا احترام ہے تو یاد رکھیں مسلمان کا احترام اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ہمارا اختلاف کیا ہوگا کسی مسلمان سے؟ اعتقادی اختلاف تو نہیں نا کسی سے، یہ تو اعتقاد عقیدے کا اختلاف تھا نا، آپ خدا کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، آپ ایک مانتے ہیں وہ دو تین مانتے ہیں، اعتقادی اختلاف ہے نا، بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہمارا کیا اختلاف ہوگا؟ ہمارا کسی نے بات نہیں مانی ہوگی، بھائیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے ہمارا ہمسایوں کے ساتھ کتنا اختلاف ہے، وہ کس حد تک ہے؟ کیا اتنا اختلاف ہے جتنا یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف ہے؟ یعنی کمپیریٹیولی دیکھنا تو چاہیے نا کہ جو میرا بھائی کے ساتھ اختلاف ہے کیا اتنا ہے جتنا حضور پاک کے دور میں کافروں کے ساتھ حضور پاک کا تھا؟ اتنا تو نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہیں۔ تو سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ اختلاف میں بھی احترام کرنا لازم ہے۔ اور دوسرا پہلو حضور پاک کی سیرت طیبہ کا یہ ہے، جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ سرکار نے انسانیت کا وقار بلند کیا، حضور پاک کے آنے سے انسانیت کو عزت ملی، حضور پاک کے وجود سے انسانیت کو احترام ملا۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال؟ میں نے پہلی مثال عرض کی کہ سرکار نے سکھایا کہ جس سے اختلاف ہو، اختلاف کے باوجود احترام کرو، جتنا اس کا احترام بنتا ہے۔ دوسرا پہلو جو سرکار کی سیرت طیبہ سے ملا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طبقاتی تقسیم ہے اس کی نفی فرمائی۔ یعنی یہ آپ ہمیشہ سے انسانیت کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت ہمیشہ سے یہ طبقاتی تقسیم میں یہ بٹی ہوئی تھی، یہ طبقات کے اندر مختلف۔ اب وہ انسانیت کو تقسیم کیا ہوا تھا کبھی لسانی بنیاد پہ، اس کی زبان اور ہے میری زبان اور ہے، اس کبھی مذہبی بنیاد پہ، اس کا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے، لیکن انسانیت کبھی ٹبر برادری نسب کی بنیاد پہ، اس کا نسب فلانا ہے، عالی شان نسب ہے، اور یہ تو نسباً حقیر ہے، فلاں برادری میں پیدا ہو گیا تو حقیر ہے۔ تو کہیں وہ جو طبقاتی تقسیم ہے وہ نسبی بنیاد پہ، کہیں مذہبی بنیاد پہ، کہیں لسانی بنیاد پہ، بے شمار بنیادوں پر انسانیت کو تقسیم کر کے ان پہ حکومت کی گئی۔ اور خود انسانوں کا کتنا طبقہ تھا، یعنی یوں سمجھے کثیر طبقہ ہمیشہ انسانی تاریخ کے اندر رہا، ہمیشہ کثیر لوگ رہے جو لوگوں کی نفرتوں کا شکار رہے، ہمیشہ نفرت کا شکار رہے، اور کتنے لوگ رہے جو فلاں ٹبر میں آنے کی وجہ سے، فلاں برادری میں آنے کی وجہ سے، فلاں قبیلے میں آنے کی وجہ سے، فلاں بندے سے نسبت اور تعلق کی وجہ سے، فلاں زبان آنے کی وجہ سے ان کو شروع سے عزت مل گئی کہ فلاں برادری کا بندہ ہے، عزت والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جو برادری کے
اور قبیلوں کے اور طبقاتی تقسیم کے بت تھے، ان کو پاش پاش کیا۔ اور وہ خطبہ آپ کو یاد ہے، میں فقط اس کا اردو پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں اس جز ثانی کو مکمل کر سکوں۔ مشہور خطبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، پیارے کا فرماتے ہیں یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و اباکم واحد فلا فاضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ مشہور جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الناس، انسانیت کو مخاطب کیا۔ میرا عنوان ہے حضور پاک کے آنے سے انسانیت کو وقار ملا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم محسن انسانیت ہیں۔ مسلمانوں پر تو احسانات ہیں، انسانیت پر سرکار کے جتنے احسانات ہیں انسان اتار نہیں سکتا۔ یہ ان میں سے ہے کہ حضور پاک لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا تمہارا رب ایک، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا، پروردگار پالنہار ایک، تمہارا باپ آدم ایک، کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور رنگ کی بنیاد پہ یہ سفید ہے تو سونا ہے نہیں، سفید کو کوئی فضیلت نہیں کسی کالے پر، اور کالے کو کوئی فضیلت نہیں کسی سفید احمر سرخ، اس کا رنگ سرخی مائل ہے، اٹریکٹیو زیادہ۔ فرمایا رنگ کا کوئی فضیلت کا باب نہیں، فضیلت کا باب عنوان کیا ہے؟ الا بالتقوی، ختم۔ کوئی ٹبر، کوئی برادری، کوئی تعلق، کوئی نسبت، کوئی وجہ نہیں فضیلت کی۔ قرآن نے فرمایا فضیلت کا ایک معیار ہے، وہ ہے بالتقوی۔ جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے وہ متقی اور پرہیزگار زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت والا زیادہ ہے۔ اب احسان پتہ کیا ہے؟ یہ جملہ میں نے پڑھا مجھے اچھا لگا، اس میں جملہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزت کے دروازے انسانیت پر قیامت تک ہر بندے پہ عزت کا دروازہ کھول دیا، ہر بندے پہ۔ یہ ایک فلاں ٹبر کے اندر آ گیا، برادری کے اندر آ گیا، فلاں کا بیٹا ہے تو عزت والا ہے، فلاں نسبت سے ہے تو عزت والا ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی جہاں بھی آیا وہ عزت کے اعلیٰ معیار پر اترتا ہے تو عزت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ اور اس کے لیے آپ کو کتنا حسین واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بتوں کو کیسے پاش پاش کیا۔ ایک موٹی مثال وہ یہ کہ اپنے غلام، آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید، حضرت زید کے ساتھ اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح کیا۔ یعنی آج آپ نہ سوچیں، اس دور میں چلے جائیں، وقت قلیل ہے ورنہ اس دور میں تھوڑا لے جاتا آپ کو، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں سرکار کا ٹبر برادری، قبیلے کا سردار، اور حقیر ترین کون لوگ ہیں؟ جو غلام ہیں۔ ایک غلام زادے کے ساتھ اپنی پھپھی کی بیٹی کی شادی کر دی، اس سے بڑا ان بتوں کو پاش کرنے والا کون ہوگا؟ اور ہمارا جو ایک خیال ہے کہ شاید غیر برادری میں، ہم غیر برادری میں شادی نہیں کرتے، جی ہمارے ہاں برادری کے باہر شادی نہیں کی جاتی، یہ غیر اسلامی رویہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، میں انشاءاللہ عرض کروں گا آگے جا کے کسی دن، سرکار کی شادیاں چیک کریں، برادری کے اندر کتنی ہیں، قریش برادری کے اندر، برادری سے باہر کتنی ہیں، اپنی حضور پاک کی شادیاں۔ تو شادی کا معیار جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کا لیول، میچیورٹی لیول، علمی لیول، دونوں کا جسمانی لیول، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ وہ دیکھی جائے گی۔ وہ جس برادری کے اندر بھی آپ کا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ وہاں رشتہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کیا، بلکہ یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، فتح مکہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ حضرت بلال کو حکم دیا، تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بلال کو حکم دیا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ، اذان پڑھو۔ لوگ حیران، یہ وقت بھی آنا تھا۔ 3 میں آپ کو جملے سناتا ہوں ان لوگوں کے، لوگ حیران ہو گئے، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، آج یہ وقت بھی آنا تھا۔ سرکار نے حکم دیا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، بلال چڑھے، اذان پڑھی۔ اب یہ لوگوں کے جملے دیکھیں، عطاب کہنے لگا، کہتا ہے بلال کو دیکھا نا کعبے کی چھت پہ، غلام زادہ، اور کعبے کی چھت پہ عزت کے اعلیٰ معیار پہ حضور پاک نے کھڑا کیا۔ تو عطاب کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا، شکر ہے یہ منظر میرے باپ نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا سوچتا کہ یہ وقت بھی ہونا سی کہ غلام وہ خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے اور اذانیں پڑھیں گے۔
شکر ہے میرا باپ یہ دیکھنے سے پہلے مر گیا. حارث بن ہشام بولا الیاذ باللہ الیاذ باللہ. وہ کہتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ اس کالے کوے کے علاوہ کوئی بندہ ملا تھا اذان پڑھنے کے لیے؟ یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جن لوگوں میں حضور پاک نے بلال کو کہا تم اذان پڑھو. ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کو عزت اور وقار ملا ہے تو مصطفیٰ پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. پھر سہیل بن عمر کہتا ہے کہ جیسی اللہ کی مرضی. افسوس کے ساتھ بے جان ہو کے دیکھ کہتا ہے جو اللہ کی مرضی. مطلب اب میں بے بس ہوں، یہ وقت بھی آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے پھر مخاطب کیا یا ایھا الناس، پھر انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ فرمایا لوگو ہم نے تم ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں جو قبائل میں، جو ٹبروں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں جو بانٹا ہے، یہ تو تقسیم کیا ہے، یہ کسی فضیلت کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا، یہ تقسیم اس لیے کیا ہے ایک دوسرے کو پہچان جاؤ. تو فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس فضیلت کا معیار یہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا بڑا عزت والا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان عزت والا تھا، اس کو عزت نہیں مل رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی عزت کو، انسانیت کی عزت کو بحال فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کئی پہلو، 2 میں نے آج بیان کیے، 3 انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے.